بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں عید اسپیشل شو سوال کا. میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین. ویسے تو ہم کرنٹ افیئرس پر, پالیٹکس پر ہارڈ کور گفتگو کرتے ہیں اور بڑی سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں, لیکن کیونکہ عید کا موقع ہے, کل شاہد افریدی صاحب کے ساتھ جو ہمارا انٹرویو تھا وہ آپ نے ملاحظہ کیا, آج بھی ہم عید کے موقع کی مناسبت سے کچھ لائٹ ہارٹڈ گفتگو کریں گے. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک, اور کرونا کے دن ہے, خیال ضرور رکھیں کہ عید کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے ایس او پیز کو وائلیٹ نہیں کرنا, اور ساتھ ساتھ یہ کہ ماسک پہنیں. اور وہ جو فردوس عاشق اقوان صاحبہ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جپھی سے گریز کریں, آگے کی بات میں نہیں کروں گا, جپھی سے آپ ضرور گریز کریں. آپ نے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں جی, بڑا ڈائنامک سا پینل میرے ساتھ ہیں. وی ہیو عائشہ پرویز, تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ ماڈل ہیں, ایکٹریس ہیں اور ٹک ٹاک سٹار ہیں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے عائشہ. ہمارے ساتھ ہیں سلمان گیلانی صاحب, آپ شاعر ہیں, بڑی عمدہ شاعری کرتے ہیں. بہت شکریہ سلمان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور ہمارے ساتھ ہیں جواد احمد, جن کا پہلے تو تعارف یہ ہوتا تھا کہ سنگر ہیں اور ابھی تک ہیں اور کمال گاتے ہیں, بڑی خوبصورت آواز ہے, لیکن اب ساتھ ساتھ ہم انہیں ایک پولیٹیشین کے طور پر بھی جانتے ہیں, اپنی پولیٹیکل پارٹی کو رن کر رہے ہیں اور بڑی سنجیدہ گفتگو اب کرتے ہیں. لیکن جواد بھائی سے آج ریکویسٹ کریں گے کہ عید کا موقع ہے تو ذرا لائٹ ہارٹڈ گفتگو کرتے ہیں, اور ان سے پوچھیں گے کہ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ ہز ینگ لکس. میں جواد بھائی کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں, جب سے دیکھ رہا ہوں. اب میری کیا ایئر آف برتھ ہے چلو میں نہیں بتاتا, لیکن جواد بھائی سے پوچھتے ہیں ہم کہ جواد بھائی, گفتگو آپ سے شروع کرتے ہیں, ان ینگ لکس کے پیچھے کیا راز ہے؟ پتہ نہیں, شاید میں پہلی تو بات یہ ہے کہ پتہ نہیں میں ینگ میری لکس ہیں یا نہیں ہے. ہماری فیلڈ میں ایک صاحب ہیں, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, شہزاد روئے, اس کے بارے میں لوگ بہت کہتے ہیں کہ جی بہت ینگ لگتے ہیں, اور واقعی میرے سے تھوڑا چھوٹا بھی ہے. میرے بارے میں اگر آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے شاید میں زیادہ پریشان نہیں ہوتا, کچھ زیادہ ٹینشن لیتا نہیں ہوں دل پہ, تو شاید اس لیے تھوڑا خوش رہتا ہوں. کنٹینٹمنٹ میرا خیال ہے لوگوں کو تھوڑا سا رکھتی ہے, بہتر رکھتی ہے, میرا خیال ہی ہے. تو ابھی ریسنٹلی جو آپ نے سیاست میں آپ نے, ویسے تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن سیاست میں جو آپ نے پارٹیسپیشن شروع کی ہے, اس کے بعد سے کوئی سٹریس لیول بڑھ تو نہیں گیا؟ یہ مسائل جو آپ دیکھتے ہیں اس کا اثر کہیں آپ کی صحت پہ اور لکس پہ تو نہیں ہو رہا؟ بھابھی ہماری پریشان تو نہیں ہوتی؟ دیکھیں, بہت زیادہ جو ہے نا سینسٹیو آدمی ہوں میں. پولیٹکس آپ کو پتہ ہے, آپ خود بھی پولیٹکس میں انٹرسٹ لیتے ہیں. پولیٹکس کرنی اس کو چاہیے صرف جس کے اندر کوئی درد ہو لوگوں کا, جو ارد گرد دیکھے تو اس کو پریشانی فیل ہو, ظلم دیکھ کے یا کوئی ناانصافی دیکھ کے, اور لوگوں کی جو پریشانی ہے اس کو دیکھ کے. تو اس لیے یہ تو ڈیفینیٹلی ہے کہ آپ کو ارد گرد کو دیکھ کے ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے, تو آپ پولیٹکس کرنا چاہیے آپ کو. تو یہ تو پہلے سے بھی تھا, جب سٹارٹ کیا تھا میوزک اس وقت بھی پتا تھا کہ مجھے کہیں نہ کہیں جا کے یہ کام کرنا ہے, پولیٹکس کرنی ہی تھی. تو اس لیے وہ تو ساتھ چلتا رہا ہے, اس لیے زیادہ ٹینشن نہیں اب ہوئی. اسی کو آپ تھوڑا سا کر لیں, ایکسٹینڈ کر لیں, تو شاید اب چونکہ آپ کو لوگوں سے پیار مل رہا ہوتا ہے, ہر طرف لوگ آپ کو پیار کرے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ پولیٹکس میں آتے ہیں تو چونکہ لوگوں کی فیلیشنز ہوتی ہیں پارٹیز کے ساتھ, تو وہ آپ کو جو پیار ویسے ہی کرتے ہیں انکنڈیشنلی, وہ یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ تو جی ہمارے رہنما کو یہ کہہ رہے ہیں, تو وہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا ڈسٹنس پیدا ہوتا ہے. یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا, لیکن پولیٹکس میں قربانی دینی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلے جی, اب عید کی طرف آتے ہیں کیونکہ عید کا موقع ہے, اور عائشہ آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی, عید کیسے مناتی؟ عید صبح جب ہم اٹھتے ہیں 10-11 بجے, تو امی ماشاء اللہ سے وہ کھیر بنا رہی ہوتی ہیں. نارملی جو ہماری جنریشن ہے وہ یہ کرتی ہے کہ وہ اٹھتی ہی 11-10 بجے ہے, تو اٹھ کے اس کو پہلے ہوتا ہے کہ جی ہمیں عیدی چاہیے. تو میں بھی بالکل ایسے ہی کرتی ہوں, میں اٹھتی ہی لیٹ ہوں, لائک 11:30 11 اٹھ کے پھر امی کے پاس جانا, امی سے کہنا عیدی دو, ابو سے کہنا عیدی دیں, تو وہ کہتے ہیں پہلے آپ تیار ہوئیں. پھر تیار ہوتی ہوں, پھر جس کے بعد جا کے عیدی ملتی ہے, پھر جو امی نے سوئیاں یا کھیر بنائی ہوئی ہوتی ہے وہ ملتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو یو آر اے ماڈل, این ایکٹریس اینڈ اے ٹک ٹاک اسٹار. بڑے فالوورز ہیں آپ کے ٹک ٹاک کی اپنی ایک دنیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ٹک ٹاک کی ٹھیک ٹھاک دنیا ہے. بالکل ٹھیک ٹھاک دنیا. تو کیا سوچ کے ٹک ٹاک پہ اسٹارٹ کیا تھا, اور کیا اہداف ہیں ٹک ٹاک پہ؟ ایکچولی کچھ سوچ کے نہیں کیا تھا. میں یونیورسٹی میں تھی, میرا 3rd سیمسٹر تھا,
اور اس کے بعد میں نے 1-2 ویڈیوز بنائی. ہمارا PSM چل رہا تھا سبجیکٹ کا, تو میرے جو پروفیسر ٹیچرس تھے انہوں نے پروجیکٹ دیا تھا کہ آپ وہ بنائیں, تو اس کے لیے میں نے ایک شارٹ سا کلپ بنایا تھا جو ہم نے پروجیکٹ سبمٹ کروانا تھا. وہی میں نے ایز سچ سیم ویسے کانسیپٹ کے ساتھ کنسیپچوئل میں نے وہ لگا دیا ٹک ٹاک پہ, اینڈ دیٹ گاٹ وائرل. تو مجھے اس پہ 400 lakhs مطلب وہ مجھے لائکس ملے, اور اس کے آئی تھنک ویوز 12.1 گئے تھے ملین ویوز. اچھا. تو آفٹر دیٹ پھر جب مجھے لگا کہ موٹیویشن ہے اور سکسیس ہے تو پھر میں نے اس پہ کنٹینیو کیا. تو جو کانٹینٹ ہے ٹک ٹاک پہ, اکثر ٹک ٹاک بین ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ کھول دیتے ہیں, پھر بین ہو جاتا ہے, پھر کھول دیتے ہیں, تو یہ کنٹروورسیز جڑی رہتی ہیں ٹک ٹاک, یہ جڑی رہتی ہیں. تو آپ کی ویورشپ کس طرح کی ہے, کس طرح کی ویڈیوز آپ اپلوڈ کرتی ہیں؟ آئی گیس کانٹینٹ ہوتا ہے اس میں, بے شک اگر فنی ویڈیوز ہوں, اس میں بیوٹی کے اوپر ہو, یا کچھ بھی ایسے اسلامک ویڈیوز بھی ہم لوگ ہوتے ہیں, ہم کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, جو بھی ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس برانڈ کو بھی پروموٹ کر دیتے ہیں. اس طرح سے ہم لوگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سلمان گیلانی صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم, عید مبارک آپ کو بھی, پوری قوم کو بھی بہت بہت عید مبارک. وعلیکم السلام اینڈ خیر سلام عید. خیر مبارک آپ کو بھی. تو گیلانی صاحب کیسی گزری ہے؟ 11-11:30 بجے اٹھتی ہیں, ہم عید وغیرہ پڑھ کے آ کے سویاں وغیرہ کھا کے پھر ہم سو جاتے ہیں, پھر ہم شام کو اٹھتے ہیں. یہی ہوتا ہے ہم مردوں کا. لیکن بہرحال کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ رشتہ دار کوئی آئیں, ملے جلیں. میری والدہ چونکہ میرے پاس ہوتی ہیں, سارے بہن بھائی ادھر ہی آتے ہیں, تو عید ملنے بھائیوں بہنوں کے بچے آ گئے, ہم نے سوچا جپھیوں پر ہی گزارا کیجئے. بچے بولے جپھیوں کو پپیوں کو چھوڑیے, عید کا دن ہے ہمیں تو آج عیدی دیجئے. ہم یہ بولے اف کہاں سے لائیں ہم اتنے روپے, ہم یہ بولے اف کہاں سے لائیں ہم اتنے روپے. بچے بولے IMF سے مدد لے لیجئے. آپ جب بھی یہ شاعری کہتے ہیں تو اسی انداز میں کہتے ہیں, یہ جس طرح سے آپ گنگنا رہے ہیں؟ شروع سے ہی نا ترنم, یہ میرا ترنم بھی اپنا ہی ہے, یونیک ہے, اپنا کسی سے چرایا ہوا نہیں ہے. محبت پہ بھی کوئی شعر کہیں آپ؟ اللہ میاں پہ تاڈے منہ کھنڈ شکر. محبت کے بغیر تو دیر از نتھنگ, کوئی چیز نہیں محبت کے بغیر بھائی. محبت نہ ہو تو کوئی شعر سنائے نا جو محبت پہ کہا ہوا. اچانک اس نے رخ سے جب نقاب لفٹ کر دیا, اچانک آل آف اے سڈن, اچانک اس نے رخ سے جب نقاب لفٹ کر دیا, تو میں نے آگے بڑھ کے اپنا ہارٹ گفٹ کر دیا. تو میں نے آگے بڑھ کے اپنا ہارٹ گفٹ کر دیا. مجھے تو اس کو پہلی بار دیکھ کے گما ہوا, خدا نے جیسے چاند کو زمین پہ شفٹ کر دیا. خدا نے جیسے ایک چندہ گوری میم سی ہمسائی ہے میری, میری دلی دعائیں ہیں اس میم کے لیے. کل اپنی ماں سے کہتی تھی چندہ نہ کہ مجھے, عمران خان مانگنا لے ڈیم کے لیے. ارے واہ. اچھا جی جواد بھائی, کیونکہ محبت زیر بحث ہے تو محبت تو آپ نے بھی کی ہوگی. اچھا میں نا ویسے سیریس بات تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن ابھی جو ایک لوگ جس طرح محبت کو لے رہے ہیں نا پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا میں بھی, اور یہ کنزیومرزم ہے, تو آپ کو پتہ ہے اس میں محبت بھی ایک ایسی چیز بن گئی ہے جو خریدی اور بیچی جاتی ہے. جب آپ کسی کو محبت کرتے ہیں نا, تو سب سے پہلے اس کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ اب اس کے لیے قربانی دیں, اور سب سے بڑھ کے آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں. ٹائم دینا جو ہے نا, جس سے آپ محبت کرتے ہیں, اور اصل والا ٹائم, آنیسٹ ٹائم جو ہوتا ہے, دنیا میں ٹائم سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے. اب یہ جو ہے نا وقت گزاری کرنا, اسی لیے ہم کہتے ہیں نا ٹائم پاس کرنا, وہ نہیں ہے محبت. یہ جو چیز ہے نا, اسی کو انسانی رشتوں میں آپ لے آئے, تو ایون جو میاں بیوی, ماں باپ, بہن بھائی, آپ جب اون کرتے ہیں نا کسی کو, تو اون کرنے کے بعد آپ کو اس کا خراج دینا پڑتا ہے, قیمت چکانی پڑتی ہے, اور اس میں آپ کو ٹائم سب سے پہلے, اور اس کے بعد پھر آف کورس اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو محبتیں میں نے کی ہیں, کوشش کی ہے کہ وہ ان کو نبھا سکوں. ہاں نہیں, یہ بات آپ نے بالکل کی ہے کہ بندہ محبت کرے تو پھر قیمت تو چکانی پڑتی ہے. محبت کی ایک قیمت ہے اور وہ آپ کو چکانی پڑتی ہے, اور یہ کوئی اتنی آسان
वो जर्नी नहीं है, जी जी जी, इसमें बड़े नशेबो फराज आते हाँ हैं, ना। बड़े ऑब्स्टिकल्स आज आते की हैं। खेल नहीं है जैसे लौंडे खेले। हाँ, और वो फिर ये मोहब्बत के हवाले से वो वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि वो दिन गए कि मोहब्बत थी जान की बाजी। हाँ, वसीम बरेलवी वन ऑफ द ग्रेट पोएट्स, मुझे बड़े पसंद है। शायरे पढ़े हैं फॉरेन में जी। हाँ। तो वसीम बरेलवी कहते हैं जी, वो दिन गए कि मोहब्बत थी जान की बाजी। वो जो हम सुनते हैं ना, लैला मजनू सोनी माईवाल जी, हीर जी। रांझा, हाँ जी, वो दिन गए कि मोहब्बत थी जान की बाजी, किसी से अब कोई बिछड़े तो मर नहीं जाता। एक ब्रेक लेते हैं इसी के लिए। ओके। वेलकम बैक टू सवाल ईद स्पेशल। जी आयशा, मोहब्बत की बात हो रही है, जी तो मोहब्बत कभी की आपने? नहीं, मोहब्बत इसको हुई तो नहीं है, लेकिन सुना बहुत है इसके बारे में। सुना बहुत है इसके जी। बारे में। तो कोई मोहब्बत पे शेर आता है आपको? जी आता है। सुनाए ना फिर। अर्ज किया है कि मैं जो कहूंगी वाह वाह, इरशाद इरशाद इरशाद। छोड़ो ये सरसरी से वादे मुझसे नहीं होते, मैं जो कहूंगा कि इसी वक्त मर जाओ तो मर जाओगे क्या? अरे वाह, ये तो इम्तिहान ले रही हैं आप। बिल्कुल मोहब्बत है इम्तिहान। मोहब्बत बहुत बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान। तो और कोई सुनाए। एक बड़ा फेमस सा है, मेरे ख्याल से हर एक को ही आता होगा। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया और कूद के जाना। हाय हाय डूब हाय के हाय, इसमें तो वाकई डूब के जाना है। अच्छा, दूसरा, ये मोहब्बत जो है ये हो जाती है या इंसान करता है? हो जाती है। हो जाती है। हो जाती और है। किसी से भी हो सकती है। चाहे कहने को तो ये वो आ गया जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। किसी से भी हो जाती किसी से भी हो जाती है, किसी वक्त भी हो है। जाती इसका है। कोई क्राइटेरिया नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। प्यार ये जो आगे कौन है जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं? क्यों जी, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं, नहीं कोई है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई क्राइटेरिया नहीं वो है। जवाब भाई हंस रहे हैं। फौरक दे उत्ते दिल आ जाए, प्यार एज वेज ते डिपेंड नहीं करदा, बिल्कुल। इस तरह ते किसी दा फ्रेंड नहीं करदा। हाय हाय हाय। अच्छा, वो दूसरा, वो शकील अज़मी का शेर मुझे याद आ गया। वो जो आपने कहा ना कि मोहब्बत कभी भी किसी से भी हो सकती है। वो कहता है शकील अज़मी के परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठे क्या आसमान देखता है, मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, हाँ बिल्कुल। संभल के चल सारा जहान देखता है, कनीज हो कोई या हो कोई अच्छा, वैसे- शहजादी। ये बात जो आप कह रही थी, जी कनीज हो कोई या हो कोई शहजादी, जो इश्क करता है कहाँ कब खानदान देखता देखता है। है। वाह वाह तो करे ना। वाह वाह वाह। अच्छा क्या कहने। एहतशाम, जी मैं- जवाब भाई कुछ कह रहे हैं आप? मैं वैसे जी। बिल्कुल ये बात जो है ना, मुझे ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि आपको मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, ये बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। लेकिन जो बात पहले भी हो रही थी ना, पता मसला ये है कि हर एक से जो मोहब्बत हो जाती है ना, ये मोहब्बत नहीं होती, ये तो इन्फैचुएशन होती है और या अट्रैक्शन होती है। और ये तो इंसानों के अंदर है। ऑफ कोर्स जब आप होते हैं हेट्रोसेक्सुअल होते हैं और आप मतलब मर्द को औरत से, औरत को मर्द से, तो ये वाली मोहब्बत जो है जिसकी अब इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, वो वाली मोहब्बत तो नहीं हो रही ना हमसे गुफ्तगू के जो कि घर वालों से होती है आपको। नहीं, तो नहीं, ये जो वो होती है वाली ना, मोहब्बत की मैं नहीं बात ही नहीं समझता कर रहे, कि हर एक से हो सकती है। हम और अगर होती infatuation है से आगे की बात कर रहे हैं जवाब भाई। वो हमने तो यहाँ पे तो हीर फिर रांझा लैला मजनू एक ही की तो फिर तो मिसालें एक ही दे बड़ी दी। है ना, लेकिन वो बहुत सारी कनीजों से नहीं हो फिर एक सकती बड़ी या है। बहुत सारी हाँ। खवातीन से नहीं हो सकती। वो फिर एक से आप निभा लें, एक की मतलब कीमत अदा करने तो बड़ी बात है। उसके अलावा अगर कोई और होंगी तो फिर आपको पता नहीं आप सारी उम्र क्या करते रहेंगे। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि जो लोग ज्यादा मोहब्बतें करते हैं, वो जिस मोहब्बत की हम बात कर रहे हैं ना, निभाते कैसे हैं? ये तो उनसे फिर इजाजत पूछना से चाहिए। गिलानी साहब की, वो नसीर तुराबी साहब का एक और वो कुछ शेर मुझे याद आ गए। जिस मोहब्बत की हम बात कर रहे हैं, आप तो इन्फैचुएशन, तो आजकल के बच्चे बच्चियां इन्फैचुएशन, ये जी मुझे मोहब्बत होगी, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन वो उसको मोहब्बत समझते हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ। अगला, जी जी। हाँ वो मोहब्बत समझ लेते हैं। लेकिन नसीर तुराबी कहते हैं जी कि वो बेवफा है तो क्या, मत कहो बुरा उसको, वो बेवफा है तो क्या, मत कहो बुरा उसको, कि जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको। दुआ दिया। वो बेवफा है तो क्या, मत कहो बुरा उसको, कि जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको, नजर ना आए तो उसकी तलाश में रहना, नजर ना आए तो उसकी तलाश में रहना।
کہیں ملے تو پلٹ کر نہ دیکھنا اس کو. وہ سادہ خو تھا زمانے کے خم سمجھتا کیا. وہ سادہ خو تھا زمانے کے خم سمجھتا کیا. ہوا کے ساتھ چلا لے اڑی ہوا اس کو. تو اس محبت کی بات کر رہے ہیں ہم جواد بھائی. اچھا ایک محبت جو ہے وہ ایک اور بھی ہے. وہ اگر آپ نے ابھی ایک ٹاپک چھیڑا تو میں ایک بات ضرور ایڈ ان کروں گا کہ وہ جو فیض احمد فیض نے کہی تھی نا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ. میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات. تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے. تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات. تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے. یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا. راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ. اور صرف 4 شعر ضرور بولنا چاہوں گا کہ وہ پھر غم جانا کو غم دورہ میں کیسے کنورٹ کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ انگنت صدیوں کے تاریخ بہیمانہ طلسم ریشم و اطلسو کے خواب میں بنوائے ہوئے. جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم. خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے. لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے. اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا. راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ. میرے محبوب نہ مانگ. لیکن فیض صاحب تو یہ پھر وہی انقلاب کی بات کر رہے تھے نا, اس طرف چلے گئے. تو لیکن محبت میں چوٹ کھائے ہوئے لوگوں کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. وہ وسیم بریلوی صاحب کا ہی ایک اور, پھر آپ کی طرف آتا ہوں, پھر آپ ارشاد فرمائیں. جی وہ کہتے ہیں جی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا. آپ کے لیے بھی عائشہ, میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا لیکن میری آنکھوں میں تمہیں ڈر نہ ملے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا لیکن میری آنکھوں میں تمہیں ڈر نہ ملے گا. جاتی ہے چلی جائے یہ میخانے کی رونق. واہ 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 واہ. جاتی ہے چلی جائے یہ میخانے کی رونق. کم ظرفوں کے ہاتھوں میں تو ساغر نہ ملے گا. کیا کہنے ہیں. واہ واہ. وہ میرے گھر نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. میں اس کے گھر نہیں جاتا. وہ میرے گھر نہیں آتا. وہ میرے گھر نہیں آتا. میں اس کے گھر نہیں جاتا. میں اس کے گھر نہیں جاتا مگر ان احتیاطوں سے تعلق مر نہیں جاتا. واہ واہ. اور محبت کا تقاضا یہ ہے. تو زبردست اشعریہ. اور سر مقدس کہہ رہا ہوں, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کے یہ آنسو ہیں انہیں آنکھوں میں رہنے دو. محبت کے یہ آنسو ہیں آپس کی جو بات ہوتی ہے, محبت کے یہ آنسو ہیں انہیں آنکھوں میں رہنے دو. شریفوں کے گھروں کا مسئلہ باہر نہیں جاتا. واہ 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 واہ. کیا کہنے. واہ واہ. تو جی بہت محبت کی بات ہوگی. میرے خیال میں کوئی ٹاپک کو تھوڑا بدلتے ہیں. اچھا جی, اب مجھے بتائیں کہ پاکستان کی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے کیسی ہے, آپ کس کو آئیڈیلائز کرتی ہیں؟ میں ایکچولی مارا خان کو بہت آئیڈیلائز کرتی ہوں. اچھا. شی از اے پاورفل وومن اور سنگل پیرنٹ ہے بٹ اسٹل شی از ڈوئنگ دا فلمز اینڈ سانگز. تو میں ان کو بہت آئیڈیلائز کرتی ہوں. شی از مائی فیوریٹ. ٹھیک ہے. اینڈ ویئر ڈو یو سی یور سیلف آفٹر 5 years? Where I'll see, I don't know where the future goes with me. Go with the flow. کچھ سوچا تو ہوگا نا آپ نے. ہاں میں نے سوچا ہوا ہے. میں نے یہی سوچا ہے کہ اگر میں, کیونکہ اوبویسلی میں میس میڈیا کر رہی ہوں تو میں جرنلزم کی طرف ہی جاؤں گی, اینکرنگ کی طرف ہی جاؤں گی, بٹ میں ٹک ٹاک کو کنٹینیو نہیں کروں گی. نہیں کریں گے. یو ہیو مور دین 3 million followers on TikTok. آپ اس کو کنٹینیو. آئی نو, بٹ مجھے کوئی جیسی اچھی اپرچونیٹی اویل ہوگی آئی لو ٹک ٹاک. اوکے. جی گیلانی صاحب. وہ جواد بھائی نے وہ میرے محبوب نہ مانگ. ہاں وہ تو فیض صاحب مجھے یاد آیا کہ شیخ رشید صاحب جب پنڈی والے شیخ صاحب ہمارے جب منسٹری ان کی ڈیزالو ہوئی پہلی پرویز مشرف کے دور میں, تو اس وقت ان کے پاس یہ ثقافت کی مسٹری اور فلموں کی اور اداکاروں کی, اور تو اداکارائیں آگے پیچھے پھرتی تھی. تو جب منسٹری ختم ہو گئی, حکومت ڈیزالو ہو گئی, تو پھر شیخ صاحب بیچارے
बेरोजगार हो गए। तो मेरा एक मैंने प्रजम्पशन एक बनाई है ना कि वो ना फिर एयरपोर्ट कहीं कराची जाने लगे तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आया तो आगे एक मशहूर फिल्मी एक्ट्रेस बैठी हुई थी। अच्छा। उन्होंने कहा गपशप लगेगी, टाइम पास हो जाएगा, तो उनके पास चले गए, उसने लिफ्ट ना कराई। ये शेख साहब को? शेख साहब को। तो कहते हैं न जाने क्या खता हो गई कि बदला है मूड तेरा, न जाने क्या खता हो गई कि बदला है मूड तेरा, न सीधे मुंह तू बात करे मैं मिन्नतें हजार करूं, वही तो हूँ मैं दोस्त तेरा, सुनाती थी तू रोज जिसे, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। आगे पता नहीं क्या है। तुम ही तो मेरी दुनिया हो। तुम ही तो मेरी दुनिया हो। अब थोड़ा मूड उसका बेहतर हुआ। सही है। तो रूए सुखन उसने उस तरफ किया। अब कहती है कि मेरे महबूब तेरी जब से छिनी है कुर्सी, तेरी सब बातें मुझे लगने लगी ऊट पटांग, अब तेरे पास वजारत है न कोठी है न कार, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली। अच्छा, ये सब आपने मतलब कि एक ऐसे ये सोचा है खुद से? मतलब कि शेख साहब के साथ असल में तो नहीं हुआ ना? शेख साहब को हमने एक दफा मैंने एक चैनल पे ये फिक्शन पे बेस्ड है ना? असल में हुआ है शेख साहब के साथ ऐसे? पता नहीं हुआ होगा, अच्छा, लेकिन शायराना तखय्युलात तो हम कर सकते हैं ना। मैं ये अर्ज करूं कि ये जो अल्लाह ताला ने एक मोहब्बत का जज्बा बनाया ना बिटवीन द मेल एंड द फीमेल, अज़ल से है, अब तक रहेगा। इसके ऊपर शायरों ने शायरी कर दी, करने वालों ने बहुत कुछ किया। अच्छा, और ये बात, ये शेख साहब माशाल्लाह, शेख साहब की रिसेंटली अभी 69 या 70th बर्थडे थी, लेकिन दिल तो जवान होता है ना? 17 से भी ज्यादा नहीं, 69 थी, मैंने उनसे पूछा हाल ही में, तो मैंने उन्हें कहा 70th, उन्होंने कहा नहीं 69th। तो दिल तो जवान भाई जवान होता है ना, और किसी भी उम्र को आप पहुंच जाएं तो फिर मोहब्बत तो फिर भी हो सकती है। तो एक वाक़या मुझे याद आ गया, मैं सुना देता हूँ थोड़ा सा अपना वालिद साहब का। ठीक है, मेरे वालिद साहब हाल ही में, ही वॉज नॉट वेल, ही फेल डाउन, उनके कुछ चोट लगी तो ही वॉज एडमिटेड इन दी हॉस्पिटल। अच्छा जी, आप जवाद भाई वो हॉस्पिटल में थे, मैं मर्द की फितरत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हॉस्पिटल में थे तो उनके ना वो, क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी और थोड़ा वो पेन थी, तो डॉक्टर्स ने उनको नींद के लिए पेन किलर और 1-2 इंजेक्शंस लगा दिए, तो वो थोड़ी गनूदगी में चले गए, ड्राउजी हो गए। तो अब वो ड्राउजी थे, तो जब खाने का टाइम हुआ, मेरी वालदा घर से खाना लेके आई स्पेशल उनके लिए, यखनी कीमा शीमा बना के। तो मैंने उन्हें कहा जी आप खुद खिलाएं, तो अपने हाथों से उन्होंने मेरे वालिद को खिलाना शुरू कर दिया। वालिद साहब की आंखें बंद हैं और वालदा उन्हें खिला रही हैं और वो खा रहे हैं आंखें बंद हैं, एंड ही इज़ थिंकिंग कि ये शायद कोई नर्स हैं जो कि उनको खिला रही है। तो आंखें बंद है, उन्होंने, मेरी वालदा ने उनको जो 2-3 नवाले खिलाए, उसके बाद ना उनके गाल पे हाथ रखा। अच्छा, अब वालिद साहब की आंखें बंद है, नींद का इंजेक्शन लगा हुआ है, गाल पे हाथ लगा है। उन्होंने कहा है कि ये मुझे खाना खिला रही है, नर्स साथ मेरे गाल पे हाथ रख रही है। तो कहते हैं आंखें बंद के साथ ही मैं उधर ही खड़ा था, तो कहते हैं ये आप अपनी ड्यूटी कर रही हैं? अच्छा, वेरी गुड। तो मेरी वालदा ने कहा जी, जाहिर है कि ड्यूटी थी। तो उन्होंने कहा आप हैं, आप कौन है? अल्लाह। तो उन्होंने कहा जी नर्स, गनूदगी में उन्होंने कहा जी नर्स। तो कहते हैं अच्छा। तो उनका अटेंडेंट है तारिक, हर वक्त उनके साथ होता है। कहते हैं तारिक, मैडम का नंबर ले ले, बाद च इन्होंने गिफ्ट भेजना। मैंने कहा वेल सेड, वेल अब्बा जी तुसी फड़े गए हो, तुसी अस्पताल विच फड़े गए हो जी। मैडम दा, वो कहती है मैं मैडम कोई नहीं, मैं वही हां जिहदे नाल 40 साल लगाए ने। जवाद भाई मुझे ये बताएं कि भाभी के साथ कैसा ताल्लुक है, कैसी गुजरी है अज़दवाजी जिंदगी, खुश हैं माशाल्लाह? हाँ जी, मैं असल में मैंने आपको पहले भी बताया ना कि मैं चाहता हूँ कि जो भी रिश्ते हैं ना ज़िंदगी में, उनको बड़ा अच्छे तरीके से निभाया जाए और कोशिश की जाए कि आप उसमें सुरखरू हो। बाकी तो देखें, ये जो दुनिया है ना, इसके अंदर बहुत काम होते हैं, बड़े वाक़यात होते हैं, और जब भी कोई इंसान एक दूसरे के साथ ना रहने का फ़ैसला भी करे ना, मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है बड़ा,
تو کوئی نہ کوئی ریزن ہوتے ہوں گے ان کے بھی. تو وہ اگر کوئی کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ انویسٹمنٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے ریلیشن شپ میں, کوئی بھی ریلیشن شپ ہو. میں نے بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, اور اگر انویسٹمنٹ اگر آپ بہت سی جگہوں پہ کر دیں نا تو وہ ایک جگہ بھی آپ جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ نبھا سکتے ہیں یا وفاداری کے ساتھ چل سکتے ہیں, مشکل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک کا وقت ہو گیا جی, لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال عید اسپیشل. اچھا جی, جواد بھائی ہمارے ساتھ ہیں, اور اس موقع سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں کچھ میرا خیال ہے کہ گانوں کی طرف جانا چاہیے. جواد بھائی نے کیا زبردست گانے گائے ہیں جی. تو جواد بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے کچھ سنائے ہمیں, تاکہ ذرا ماحول جو ہے وہ مزید معطر ہو جائے آپ کی خوبصورت آواز کی گائکی سے. آپ اصل میں نا بڑے مجھے اچھے لگتے ہیں, آپ ینگ آدمی ہیں اور بڑے پولیٹیکلی بھی اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے بڑے کانشیس آدمی ہیں چیزوں کے بارے میں. تو میں آپ کو اسپیشلی ایک گفٹ دے رہا ہوں. میں 3-4 اپنے گانے جو ہیں ان کے ایک میڈلے سا بنا کے تو میں کرتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے. زبردست. بن تیرے کیا ہے جینا میرے دل کی رانی تم, میری خوشیوں کا موسم, میرے خوابوں کی تعبیر, میرے سپنوں کی تصویر. بن تیرے کیسی یار, وہ جیت ہو یا ہار, تیرے سنگ ہے سب کچھ, تو نہ ہو تو بیکار. بن تیرے کیا ہے جینا, نہ کٹن دن نہ لنگے رات, تے کلم کلی میں بیزار, تے اکھاں لائیاں موتی لڑیاں وانگوں چڑیاں. تو گیو سمندر پار, تے ہر دم آوے تیری یاد, تے پل پل تانے دیندیاں نے میری سکیاں. آجا ہن ڈھولنا میرا دل توڑنا, نہیں تے مر جاگی تیرے بنا. ساڈا کلیاں جی لگدا ہی نہ ڈھولنا, اساں جینا نہیں تیرے بنا ڈھولنا ڈھولنا. اب یہ وطن کی محبت میں بیوٹیفل. رہے نہ رہے یہ جیون کبھی بنی رہے دوستی, ہے تیری قسم او یارا میرے, جدا ہم نہ ہوں گے کبھی. ہمیشہ رہے تو ساتھی میرا, یہ بندھن رہے یوں سدا. یہ طاقت تیری, یہ قوت تیری, بڑے ہے میری یہ دعا. او میرے یار تو میرا پیار, سدا رہے تو سلامت. تیری میری یہ دوستی یوں ہی رہے تا قیامت. اچھے مجا جوالی آنکھ گئی, تے تو میں کڑی اج ہار گئی. تیری سو ڈھولا مر جاواں گی میں, جے تیری میری گل نہ بنے, جے تیری میری گل نہ بنے. بیوٹیفل, زبردست, مزہ آ گیا, مزہ آ گیا. So nice. اور جیسے جیسے آپ گا رہے تھے, جو آپ گانا گا رہے تھے, مجھے اپنی لائف کی ڈفرینٹ سٹیجز یاد آ رہی تھی. میں نے اپنی زندگی میں گانے بڑے سنے ہیں جواد بھائی. یہ بن تیرے کیا, اچھا وہ اب میں کیا کہوں کہ ہر گانے کے ساتھ ایک محبت یاد آ رہی ہے. اچھا احتشام, مجھے بڑی ایک مزیدار بات یاد آئی ہے. جب میں نے نیا یہ گانا بنایا اور اس نے لوگوں کے اندر جانا شروع ہوا, یہ گانا ایکچولی نا بڑا مزدار ہے. اس میں پہلے میں نے اس کا ویڈیو بنایا, پھر میں نے ایک پاکستانی فلم کے لیے اس کو دوبارہ گایا, پھر میرے ساتھ شبنم مجید نے گایا, وہ شان کی ایک فلم تھی. اور پھر تیسری دفعہ مہیش بھٹ نے مجھ سے یہ مانگا, تو ان کو میں نے پھر تیسری دفعہ یہ گانا دیا. تو یہ 3 دفعہ یہ گانا پکچرائز ہوا یہ گانا. تو جب میں نے نیا گایا تھا نا, جب میں نے البم کے لیے اپنی گایا ایز اے ویڈیو, میں نے اس کو لانچ کیا, تو ایک مجھے خط آیا. اس زمانے میں نا یہ نہیں تھے, آپ کو بتا رہا ہوں میں 2001 کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. تو ابھی یہ والا معاملہ نہیں تھا, یہ واٹس ایپ اور یہ سب کچھ نہیں تھا.
تو لوگ خط شت بھی لکھتے تھے. تو وہ خط آیا مجھے, اس میں ایک آدمی نے ایک عورت نے, وہ شادی شدہ مرد خاتون تھے, اس نے مجھے کہا کہ آپ کا یہ جو گانا ہے اس نے ہماری شادی بچائی ہے. اس نے کہا ہمارا بالکل سیپریشن ہو گئی تھی, ختم ہو گیا ہوا تھا, ڈیورس کی طرف ہم جا رہے تھے, اور میں پیپرز بلکہ ہم بنانے شروع کر دیے تھے. تو میرے ہسبینڈ نے ایک دن کیا کیا کہ مجھے کہا کہ ذرا آپ باہر آئے میرے ساتھ گاڑی میں. تو مجھے ساتھ لے کے چل پڑے. ہم نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے آپ کو گانا لگا دیا. وہ گانا لگا دیا تو تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور ہم وہ سنتے گئے, بولے کچھ نہیں. اور جب ہم واپس آئے تو ہم نے پیچ اپ کیا دوبارہ. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. یہ میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں, یہ تو خدا گواہ ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا. مجھے لگا جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی موسیقی میں کیا ہے, موسیقی کچھ لوگ, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اگر موسیقی یہ کر سکتی ہے نا, اتنی پاور ہے اس میں کہ لوگوں کے ریلیشن شپس کو دوبارہ بچا سکتی ہے, تو میرا خیال ہے یہ بڑی خوبصورت چیز ہے, لوگوں کو کرنا چاہیے. نہیں زبردست. اور آئی ہیو آل دا بلیف کہ ایسا ہی ہوا ہوگا, کیونکہ بہت اسٹرانگ اس کے لیرکس بڑے انٹینس ہیں, اور جتنے خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو گایا ہے تو وہ جذبات کا ایک سمندر امڑ آتا ہے وہ گانا سن کے. بیوٹیفل سانگ, بیوٹیفل سانگ. اچھا جی, کوئی گانے کا شوق آپ بھی رکھتی ہیں؟ جی بالکل, کس سے نہیں ہے. تو سنائیے نا, پھر کچھ سنائیے. اچھا, ایک دل لگی سناتی ہوں میں, تھوڑی سی لائن سناؤں گی. پلیز. تمہیں پیار سے پیار ہونے لگے گا, میرے ساتھ شام میں بتا کر تو دیکھو. تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی, کبھی دل کسی سے لگا کر تو دیکھو. اور محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو. محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو. جی جناب علی, ویسے تو آپ اپنی ساری شاعری گا کر ہی کرتے ہیں, لیکن کوئی شاعری کے علاوہ گانا سنائیے. میں نے آپ کو گانے کے اس پر تضمینیں سنائی ہے نا, تو وہ میری طرف سے وہ گانا ہی ہے نا. ہاں لیکن میں چاہتا ہوں کوئی گانا بھی. میں آپ کو نہیں, بس میرا ایک مزاج ہے اس کا. گا رہے ہیں نا جواد بھائی کے بعد, گانے لگا, میری غزلیں گانے, وہی سنا دی. وہ آپ کی فرمائش بھی تھی نا کہ میاں نہیں, میری کوئی فرمائش نہیں, میرے پروڈیوسر دی آئی گی کٹ دی میں چوں, میری کوئی فرمائش نہیں سی. سانو انہوں نے آواز نہیں آئی, تاڑی آئی. اچھا, تانوں میری آئی. نہ خاص ہی کے لیے ہے نہ خاص شی کے لیے, نہ خاص ہی کے لیے ہے نہ خاص شی کے لیے, میرا پیام ہے لو یو کا ہر کسی کے لیے, میرا پیام ہے لو یو کا ہر کسی کے لیے. سویرے گھر سے نکلتے ہیں ہم دہی کے لیے, سویرے گھر سے نکلتے ہیں ہم دہی کے لیے, مقام اس سے بھی آگے ہیں شوہری کے لیے, مقام اس سے بھی آگے ہیں شوہری کے لیے. بتا رہا تھا حکیم ایک گنج شاعر کو, بتا رہا تھا حکیم ایک گنج شاعر کو, کہ تیل کھوپڑا اچھا ہے کھوپڑی کے لیے, کہ تیل کھوپڑا. اور یہ ماسک اور یہ خلائی لباس و دستانے, یہ ماسک اور یہ خلائی لباس و دستانے, چلے ہیں چاند پہ جیسے گروسری کے لیے, چلے ہیں چاند پہ اور گلے ہی پڑ گئے ساتوں کے ساتوں بھائی تیرے, گلے ہی پہ گئے, گلے ہی پہ گلے ہی پڑ گئے ساتوں کے ساتوں بھائی تیرے. ہماری توبہ جو پھیرے تیری گلی کے لیے, ہماری توبہ جو پھیرے تیری گلی کے لیے, نہ جان پایا. پروڈیوسر صاحب آپ کی فرمائش, نہ جان پایا خفارات سے ہے کیوں بیگم, نہ جان پایا خفارات سے ہے کیوں بیگم, دریچہ میں نے تو کھولا تھا چاندنی کے لیے, دریچہ میں نے تو کھولا تھا چاندنی کے لیے. اسے یہ شک ہے جو چندہ ہے سامنے والی, اسے یہ شک جو چندہ ہے سامنے والی, یہ ونڈو کھولی ہے میں نے فقط اسی کے لیے, یہ ونڈو کھولی ہے میں نے فقط اسی, دریچہ میں نے یہ کھولا ہے بس اسی کے لیے. گھڑی گھڑی
ہمیں یاد آتی ہیں گھڑی 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 ہمیں آتی ہیں یاد وہ گھڑیاں ملا تھا جب ہمیں سلمان 2 گھڑی کے لیے ملا تھا جب ہمیں سلمان. ایک سلمان یہاں بھی میں نے سن رہا ہوں کسی کا نام ہے. چلے ماشاءاللہ زبردست. 2 گھڑی کے لیے آپ سب نے گانا بھی سنا دیا, بڑا اچھا ہو گیا. تو وقت ختم ہو گیا. آپ سنائے نا. جی تو پھر آپ لوگوں کی فرمائش پہ جنید جمشید صاحب کا ایک گانا مجھے بہت پسند ہے. What a star he was. Yes. جنید جمشید, بیوٹی, the darling of this country. اور جب گئے ہیں جس طرح سے گئے ہیں, پورا ملک ایک دفعہ ہل گیا, دکھ میں چلا گیا تھا. تو ان کو ٹریبیوٹ بھی میں تو نہیں خیر دے سکتا ٹریبیوٹ اس لیول پہ, لیکن میں اپنے تئیں ویسی. وہ کہتے ہیں جی کہ دھوپ میں کھڑا جل رہا ہوں میں, سایہ دو مجھے یہ میرا جنوں, یہ میری جلن ہے میری سزا, میری یہ تھکن کہہ رہی ہے کیا, سنو تو سہی سنو تو سہی, اعتبار بھی آ ہی جائے گا. واہ. کیا ہوا اگر زندگی ذرا الٹ سی گئی, سوچو تو ذرا جنگلوں میں بھی راستے تو ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. گیلانی صاحب, عائشہ آپ کا بہت شکریہ, جواد بھائی آپ کا بہت شکریہ, اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ایک بار پھر. اور خیال رکھیں ایک دفعہ پھر SOPs کا. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت ڈالے. انشاءاللہ اگلے ریگولر پولیٹیکل شو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.